معزز و مکرم سامعین کرام، پردے سے رہ کر سننے والی اسلام کی خواتین ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما، مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمد شیخ احمد رضا خاں قطب عالم میزنم۔ بگردہ بکشتی بلا تفتاد کشتی، ضعیفان و شکشتہ رات پشتی۔ بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی اجمیری۔ یا الہی دے محمد کے لیے، روزی کے رحمت کے لیے، خانہ فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے۔ یا الہی قادری کر قادری رب، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے۔ یا الہی بارگاہ غوثیت سے کر دے مجھ کو فیض یاب، شاہ غیاث الدین شاہ شیر رضا کے واسطے۔ حضرات محترم، یقین جانیے میں اپنی جانب سے آپ تمامی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رات کے اس وقت بھی آپ جگ کر بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ بہت لوگ جس کا دل بے چین ہو رہا تھا وہ چلے گئے۔ اللہ رسول کے ذکر کی محفل سب نہیں سن سکتے، جس کو میرے آقا چاہیں گے وہی سن سکتا ہے، سب کے نصیبے میں نہیں ہے۔ میں کچھ دیر پہلے دل شکنی کا شکار ہو رہا تھا کہ لوگ کم ہیں، یا اللہ کیا ہوگا۔ پھر میں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں ہے، جب سے اسلام کی تاریخ ہم نے پڑھی اور اسلام پھیلی ہے، تب سے میں نے یہی دیکھا ہے کہ اچھوں کی تعداد کم ہوتی ہے اور اچھے لوگ کم ہوتے ہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگ ہیں تو بیٹھیے، میرے بعد انشاءاللہ تعالی خطیب و ہند و نیپال حضرت علامہ مولانا ہارون شہزاد چترویدی صاحب قبلہ جو بالکل آن بان شان کے ساتھ بیٹھے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ انہیں سنیں گے۔ اور اس وقت تمامی حضرات کے مقدر بیدار ہے خلیفہ حضور نور الاولیاء حضرت علامہ مولانا غلام مقتدی رضوی القادری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی والنورانی کی بھی جلوہ گری ہے۔ مسلمانوں، ہیرے کی پہچان جواہر ہی کرتا ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ غلام مقتدی صاحب سکھپور میں بہت دن سے رہتے ہیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں نے ہندوستان کے چپے چپے کو چھان ڈالا ہے، اور میں جہاں بھی جا کے یہ کہتا ہوں کہ غلام مقتدی رضوی القادری صاحب ہمارے بہت قابل محترم ہیں، جن سے مجھے بڑی وصیت ہے، تو لوگ نیچے کی جگہ سے اٹھا کر اونچی جگہ پہ بیٹھاتے ہیں۔ یہ وہ ذات ہے۔ الحمدللہ آپ نے حضرت آصف سبحانی اور ادیب گوہر مظفر پوری کی بہترین نظامت، بڑے بھائی تاج رضا شاداب اور حضرت شکیل نانپوری، حضرت مولانا ذیشان مصباحی صاحب قبلہ، حضرت قاری اعجاز احمد صاحب قبلہ، حضرت مولانا اشفاق صاحب قبلہ اور جو دیگر لوگ ہیں، سب کو آپ نے سنا ہے۔ کچھ لوگ بچ گئے ہیں، اسے بھی سن کر جائیے گا اور مجھے سن لیجئے، اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے گا کہ اب بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھنا ہے، کیونکہ میں پوری تقریر میں 2 ہی 3 انجیکشن ڈالتا ہوں، لیکن وہ پوری انرجی دے دیتا ہے اور آپ کو بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ میرے نوجوان بھائیوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ حضرت 10 تاریخ میں آپ چاہے کہیں بھی ہو، سکھپور کے سرزمین پہ آپ کو تشریف لائیے۔ میرے گفران بھائی ہے اور
جو نوجوان لوگ ہیں بابو فیضان اور دیگر لوگ ہیں بڑی محنت کیے ہیں. یقیناً آپ لوگ بیٹھ کے ان کی محنت میں 4 چاند لگا دیے, تو آپ لوگ بھی مبارکباد کرائیں گے. میں نے صرف یہی کہا تھا کہ اگر حضرت کے مدرسے کے نام سے اور اس صحن کے قریب میں یہ جلسہ ہے تو آفتاب عالم ریاضی کہیں بھی رہے گا, سکھپور میں 10 تاریخ کو انشاءاللہ حاضری ہوگی. اور میں چلا آیا ہوں. ایک بات آپ کو اور بتاتا ہوں, محفل میلاد میں کہیں بھی جائیے گا تو سر پہ ٹوپی رکھ کے جائیے گا. یہ بہت بڑی غلطی ہے آپ لوگوں کی. ٹوپی کیوں نہیں رکھتے آپ لوگ؟ چلیے میں یہ جانتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمارے ہندو بھائی بھی بیٹھے ہوں گے, میں پہچانتا نہیں ہوں, لیکن خیر کوئی بات نہیں ہے. لیکن جو مسلمان لوگ ہیں وہ تو کم سے کم سر پہ ٹوپی رکھیں. کیا غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ایک شعر پڑھتا ہوں کہ مقام مصطفیٰ سے ہے جہاں کو آشنا کرنا, مقام مصطفیٰ سے ہے جہاں کو آشنا کرنا, مسلمانوں کا شیبہ ہے محمد سے وفا کرنا. مسلمانوں کا شیبہ ہے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بالکل نہیں گھبرائیے گا, تھوڑی دیر میں طبیعت لگنے لگے گی انشاءاللہ تعالی. میرے محترم سامعین, یہ ماہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس مہینے کی نسبت سے اور کچھ پیغامات آپ کو دے دوں. میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے, اللہ رب العزت اس آیت میں کہتا ہے کہ ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے. آپ کے سطح ذہن پہ یہ بات آتی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت ہی دینی تھی تو اس نے حیات کو کیوں پیدا کیا, اور اگر وہ حیات ہی دے رہا ہے تو پھر اسے موت دینے کی کیا ضرورت تھی. لیکن سنیں, اس پوائنٹ کو پکڑ کے رکھیے گا, چھوڑیے گا نہیں, پوری تقریر سمجھ میں آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا کون سا ایسا بندہ ہے جو سب سے بہتر عمل کر کے دنیا سے تشریف لاتا ہے. یعنی اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کر کے زندگی دیا, اس میں ہمارا رب ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کتنے اچھے اعمال کر رہے ہیں. میرے محترم سامعین, آج کے اس دور حاضر میں آپ دیکھیں, اپنی نظر اٹھا کر مسلمان سب سے زیادہ اپنے بدکاریوں کی وجہ سے پریشان ہے, اپنے بد اعمالیوں کی وجہ سے پریشان ہے. اب آپ دیکھیں ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ آئے گی, 15ویں رات, اس میں نوجوان سب کیا کرے گا, پٹاخہ چھوڑے گا اور بائک لے کے وہ ریسنگ کرتا ہے, ہوئی ہوئی, پھر ادھر سے ہوئی ہوئی, پھر ادھر ہوئی ہوئی. یہ مطلب پورا تماشا لگایا رہتا ہے. لونڈا سب, جوان کا سب پوری رات تماشا کرتا ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالی اپنے گنہگار بندوں پہ کچھ ایسی راتیں دے دیا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے گنہگار بندوں کو بخشنا چاہتا ہے. میرے محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کے اعمال کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو کسی کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کے حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کے نیک اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ وہ اس کو اپنے کسی معاملے میں کسی انسان کے مشورے کی ضرورت ہے. وہ خود احکم الحاکمین ہے, وہ خود رب ہے جو ساری کائنات کا پالن ہار ہے. وہ کسی کے مشورے کی ضرورت اسے نہیں ہے. میرے محترم سامعین, یہاں تک کہ فرشتوں کی بھی ضرورت اسے نہیں ہے. لیکن میرے محترم, اللہ رب العزت کچھ ایسی راتیں عطا کرتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے
اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ماں کے 10 بیٹے ہو، ایک بیٹا صرف وفادار ہے، اپنے ماں کی خدمت کر رہا ہے، کھانے کے لیے سامان مہیا کر رہا ہے، پہننے کے لیے کپڑے دے رہا ہے، پیسے بھی اسے ٹائم پہ دے رہا ہے۔ اس ماں کو اب 9 بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بیٹا پوری ضرورت کو پوری کر رہا ہے۔ میرے محترم مجھے کہہ لینے دیا جائے، اس ماں کے 9 بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بیٹا اس کی ضرورت کو پوری کر رہا ہے، لیکن وہ ماں مجبور ہے۔ مجبور کس بات سے ہے؟ اس بات سے ہے کہ ماں کے اندر ممتا ہے۔ جب ماں کے اندر ممتا ہے تو ماں صرف ایک بیٹے کو پیار نہیں کرتی ہے، ماں 10 بیٹوں کو ایک نظریے سے پیار کرتی ہے۔ وہ مجبور ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ممتا موجود ہے۔ اب علماء کرام کی توجہ چاہوں گا اور مجھے کہہ لینے دیا جائے، جس رب تبارک و تعالیٰ نے اس ایک ماں کو پیدا کیا، جس کے پیار کا اندازہ کوئی انسان اپنی صلاحیت کے مطابق نہیں لگا سکتا ہے، بلکہ سمندر کی گہرائی کا کنارہ تو کوئی لگا سکتا ہے، لیکن ماں کے ممتا کے گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ میرے محترم مجھے کہہ لینے دیا جائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک ماں کے اندر بچوں کے لیے محبت ڈالی ہے، اب وہ ماں ہر حال میں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، اپنے بیٹوں سے پیار کرتی ہے، چاہے اس کا بیٹا نالائق ہو، چاہے اس کا بیٹا بدکار ہو، چاہے اس کا بیٹا بدعمال ہو، وہ اس لیے پیار کرتی ہے کیونکہ اس کے اندر ماں کی ممتا موجود ہے۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، ایک ماں کو رب نے اپنی رحمت سے ممتا دی ہے تو وہ اپنے 10 بیٹے سے پیار کرتی ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ میرا رب ماں سے 70 زیادہ گنا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر حال میں میرا بندہ میرے قریب آئے تاکہ میں اسے کسی بہانے سے اس کی بخشش عطا کروں۔ لیکن سنو، میرے جملے کو غور سے سنو، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا گنہگار پاپی بندہ ایک بار میری بارگاہ میں آئے۔ وہ کہتا ہے کہ شعبان کے 15ویں رات میں اپنے رحمت کے بنا پہ پہلے آسمان پہ نزول انزال کرتا ہوں اور میں پکار کے کہتا ہوں کہ کوئی میرا بندہ آئے مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگے، میں تیرا رب رحمان ہوں، تیرے گناہوں کو معاف کروں۔ محترم سامعین، دیکھیں جو لوگ چلے گئے فکر کرنے کی بات نہیں ہے، جو بیٹھے ہیں وہ بہت خوش نصیب ہے۔ کہہ دے ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ۔ سنیں کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔ آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ طبیعت لگ رہی ہے آپ حضرات کی؟ تو دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے بیوی کے نام پر کہیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بیدار رہے سبھی حضرات۔ ایسا نہیں کہ بیوی سے محبت کرنا ناجائز ہے، جن کی ہوئی نہیں ان کی شادی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، ہے نا؟ میرے محترم اب ذرا غور سے سنیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اس لیے پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنی قدرت سے انسان کو پیدا کیا ہے۔
میرے محترم، ہم اگر کسی چیز کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اپنی محنت سے بناتے ہیں، تو ہمیں اس چیز سے محبت ہوتی ہے، ہمیں اس سے پیار ہوتا ہے، ہم ہر حال میں چاہتے ہیں کہ وہ چیز کامیاب ہو جائے، وہ دنیا میں جہاں جائے نام روشن کر دے، تاکہ یہ نام روشن کرتا رہے گا، میرا نام ہوتا رہے گا۔ تو میرا رب اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، ایک گنہگار اگر نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو میرا رب کہتا ہے، میرے فرشتوں دیکھو یہ میرا گنہگار بندہ ہے، کبھی نہیں آتا تھا لیکن ایک بار یہ مجھے سجدہ کرنے آیا ہے، یہ ایک بار مجھے رحمان اور رحیم کہنے آیا ہے، اے میرے فرشتوں بتا میں اسے کیا کروں؟ میرے رب فرماتا ہے، فرشتوں اس کے سروں سے گناہ کو اتار دے۔ جب وہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھ کے جاتا ہے تو میرا رب سے فرشتہ کہتا ہے، میرے رب کیا اس کے گناہ کو پھر اس کے سر پہ ڈال دوں؟ تو اللہ کہتا ہے، نہیں، جس کے سر سے اتار لیا جاتا ہے تیرے رب کی یہ شان نہیں کہ اسے پھر گناہ نہ کرے۔ کتنا پیار کرتا ہے محترم۔ زندگی اور موت کے اس فلسفے کو سمجھے۔ آج مسلمان اپنے بدکاریوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے رسوا ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں 56 سے 57 دیش ایسے ہیں جہاں مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی آج مسلمان ہر جگہ پریشان نظر آ رہا ہے، آج ہر جگہ مسلمان رسوا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اعمال اچھے نہیں ہیں، وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے کردار اچھے نہیں ہیں۔ ہم نے تو مسلمانوں کو دیکھا تھا، آج یہ مسلمان ہیں، آج بہت سارے مسلمان ہوں گے جو اپنے اپنے گھروں میں ٹانگ پسار کر سو رہے ہوں گے، آرام سے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ محفل میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ ہم ابھی 10 سال جینے والے ہیں، اسے پتا ہے کہ ہم 20 سال جینے والے ہیں، لیکن ان علماء کرام کی موجودگی میں میں کہنا چاہتا ہوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میں ابھی جی رہا ہوں، ابھی 10 منٹ کے بعد، 5 منٹ کے بعد، 1 سیکنڈ کے بعد بھی میں زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، اس بات کی خبر مجھے نہیں ہے۔ اس لیے ہم ڈر رہے ہیں، اس لیے ہم اپنے رب سے پیار کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، غفلت میں کب تک جیو گے؟ کب تک اپنی زندگی کو بے راہ روی میں گزارو گے؟ کب تک عیاشی اور مکاری اور فریب میں اپنی زندگی کو گزارو گے؟ نہیں میرے پیارے، آؤ اپنے رب کے قریب آ جاؤ، آؤ اپنے رب سے پیار کرو۔ ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں زندگی اور موت کے تعلق سے، میرے محترم۔ شہر یونان کے بیس کم کروا دیجئے۔ شہر یونان کے دیہات کا ایک حکمران تھا جس کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اور وہ بچہ جب 15 سے 16 سال کی عمر کا ہوا تو اس نے یہ سپنا دیکھا کہ میں پوری دنیا پہ اپنے عقل کی بنا پہ، اپنے دانش مندی کے بنا پہ حکومت کروں گا۔ 15-16 سال کی عمر میں جب 32 سال 8 مہینے کا وہ شخص ہوا تو آدھی سے زیادہ دنیا پہ اس نے حکومت کر لی۔ اس کا نام آپ جاننا چاہتے ہیں کیا ہے؟ ذرا بولے، آپ جاننا چاہتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام سکندر اعظم ہے۔ اس کا نام سکندر اعظم ہے، جس نے 15 سے 16 سال میں دنیا پہ حکومت کرنے کا سپنا دیکھا۔ اب اس کی عمر 32 سال 8 مہینے کی ہے، وہ بیمار ہو گیا ہے، بخار کی بیماری نے اسے پریشان کر دیا ہے۔ طبیب آئے، حکیم آئے اس کو دیکھنے کے لیے، میرے محترم، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں، اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میں دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اب میں زندہ نہیں رہوں گا۔ اس کے چاہنے والوں نے کہا، کیا ہے سکندر اعظم، تو پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ 32 سال کی عمر میں کوئی مرتا نہیں ہے، اور بخار کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے کہ تم دنیا چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میں دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اب میں مر جاؤں گا۔ کہا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے کفن کے باہر میرے ہاتھ کو نکال دینا۔ لوگوں نے کہا کہ کیوں تیرے ہاتھ کو کفن کے باہر نکال دوں گا؟ تو کہا کہ میں اپنے خالی ہاتھ دنیا والے کو دکھانا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جو سکندر اعظم 15 سے 16 سال کی عمر میں دنیا میں حکومت کرنے کا سپنا دیکھا ہے، آج وہ 32 سال کا ہوا، ابھی 33 سال بھی نہیں ہوئے ہیں، لیکن وہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ میں زمانے والے کو بتانا چاہتا ہوں کہ اے دنیا والے، تم دھوکے میں نہیں رہنا، تم فریب میں نہیں رہنا۔ موت ایک ایسی سچائی ہے کہ کبھی بھی تمہارے قریب آ سکتی ہے اور تمہیں دنیا چھوڑ کے جانا پڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
طبیعت لگ رہی ہے آپ حضرات کی؟ میں جو بات کہہ رہا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ نوجوانوں فریب میں مت جیو، دنیا کے خواہشات میں مت جیو، ہمیشہ اپنے رب کی خشیت میں جیو، اور اگر اس طریقے سے جیو گے تو تم دنیا کے اندر بھی کامیاب رہو گے اور تم آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ علماء سے توجہ چاہوں گا، اگر خطا ہو جائے تو عطا کر دے، لیکن آپ تھوڑی توجہ فرمائے، محبت سے ایک بار آپ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سنیں ایک بات اور، ممبئی شہر کا ایک بہت بڑا امیر شخص تھا جس کے پاس کروڑوں کی فیکٹریاں موجود تھی، کمپنیاں موجود تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا، اس کے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی، پیٹ کا معدہ خراب ہو گیا، علاج کروایا، بہت علاج کروایا، تب بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ امریکہ بھیجا اپنے بیٹے کو علاج کروانے کے لیے، ڈاکٹر نے لیور کو چینج کر دیا، چینج کرنے کے بعد کچھ دن دوا کے ذریعے سے وہ بچہ زندہ رہا، پھر اس کے بعد اس بچے کی موت ہو گئی۔ زمانے نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے پاس کروڑوں کی کمپنیاں موجود ہیں، جس کے پاس کروڑوں پیسے موجود ہیں، جب اس کے بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی تو اب پیسے بھی ختم ہو گئے، اب اس کا بیٹا بھی دنیا چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ امیر اپنے بیٹے کے قبر پہ کھڑا ہو کے رو رہا ہے، آنسو سے رو رہا ہے، اور زمانے والے کو کہتا ہے زمانے والوں تم کسی دھوکے میں دنیا میں مت جینا، تم کسی فریب میں دنیا میں مت جینا، اور اپنے رب کو کبھی مت بھولنا۔ کل تک میں کروڑ پتی تھا، آج میرے پاس ایک پیسے بھی موجود نہیں ہے، میرا ایک وارث تھا وہ بھی یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا، آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میرا رب نہ چاہے تو تم کروڑ پتی بھی ہو پھر بھی تو سڑک پہ آ جائے گا، کیونکہ میں نے کروڑوں پیسے اپنے بیٹے کی طبیعت میں لگا دی، لیکن رب جو اپنی قدرت سے مادہ دیا تھا، دنیا کی طاقت پیسے سے وہ مادہ خرید نہیں سکتی۔ اے دنیا والوں، ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا سے بڑا اچھا خاصا نوجوان جس کے پاس طاقتیں موجود ہیں، جس کے پاس صلاحیتیں موجود ہیں، جس کے پاس پیسے موجود ہیں، لیکن اچانک ہم کیا سنتے ہیں کہ وہ ایکسیڈنٹ کر گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ میں ایک بات پوشا سے آ رہا تھا، میں نے دیکھا رات کے 8 بجے ایک نوجوان ہے، سڑک پہ ٹرک نے اسے ٹھوکر مار دی اور اس کے پورے بھیجے باہر نکل گئے تھے اور اس کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ میں بار بار اخباروں میں اور پڑھتا ہوں، لوگوں کے ذریعے سے میسج بھی سنتا ہوں کہ فلاں صاحب بہت اچھے تھے، ان کی کڈنی خراب ہو گئی، فلاں صاحب کو اچانک ہارٹ اٹیک آ گئے، وہ مر گیا۔ میرے محترم، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ یہ پریشانی ہو، آپ کے ساتھ یہ بیماری ہو، لیکن میرے محترم آج تم زندہ ہو تو اپنے رب کو منا لو، لیکن اگر تمہاری سانسیں رک جائیں گی تو تم چاہ کر بھی اپنے رب کو منا نہیں سکتے ہو۔ آج منا لو، اور ایک بات ان علماء کرام کی دعا لے کر آپ کو دینا چاہتا ہوں، قبول کر لیجئے گا۔ میرے محترم سامعین، میں نے دیکھا ہے اس دنیا کے اندر بہت لوگ اتراتے ہیں، ایک انسان جس کو رب نے پیدا کیا ہے، غور سے سننا اس جملے کو، جس کو رب نے پیدا کیا ہے، وہ انسان اگر رب کی خشیت میں، رب کی محبت میں، نبی کے دامن کو پکڑ کے، عبادت کر کے، نیک اعمال کر کے اگر رب کا برگزیدہ بندہ ہو جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے وہ انسان جس کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، میرا رب کہتا ہے کہ اگر تم مجھے منا لے گا تو تیرا رب تجھے وہ شان عطا کرے گا کہ میں فرشتوں سے بھی زیادہ تیرا مرتبہ بڑھا دوں۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان ماہ شعبان کانفرنس، سرزمین سوپور سمستی پور، زندہ باد، زندہ باد۔ طبیعت لگ رہی ہے؟ ساس کے نام پہ بولیے سبحان اللہ۔ ارے کیا بھائی وہ بھی ماں ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ میرا رب کہتا ہے کہ تجھے میں نے مٹی سے بنایا ہے، لیکن تو اگر مجھے راضی کر لے گا، تو اگر میری عبادت کرے گا، اور ایک شرط ہے، میرے حبیب کے دامن کو صحیح طریقے سے پکڑ کے تم دنیا میں جی لو گے تو تمہارا رب کا یہ وعدہ ہے کہ فرشتہ جس کو میں نے نور سے پیدا کیا ہے اس سے بھی زیادہ میں تیرے مرتبے کو بڑھا دوں گا۔ لیکن سنو،
اگر تم نے بدعمالی کی ہے، بدکاری کی ہے، رب کی نافرمانی کی ہے، تو تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ تو انسان مٹی کا بنا ہے، اشرف مخلوق ہے، لیکن تو اگر میری نافرمانی اور بدکاری کرے گا تو میں جانور سے بھی بدتر اے انسان تجھے بنا دوں، جانور سے بھی بدتر تجھے بنا دوں۔ لیکن سنو، جس نے اپنے دل میں خشیت الہی پیدا کی، جس نے اپنے حبیب کے دامن کو پکڑا، ایک عاشق رسول اور ایک خدا کے سچے بندے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جس کا نام بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جس کا نام بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ سنے، ابو بکر صدیق کے دل میں خشیت الہی اتنی ہے، ان کے دل میں رب تبارک و تعالیٰ کے بندگی کا جذبہ اتنا ہے کہ میرا رب فرماتا ہے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ پتا ہے ابو بکر صدیق کے جتنا جنت کا ہونا یقینی ہے، ابو بکر کے جنت میں جانے کا اتنا ہی جنتی ہونا یقینی ہے۔ ابو بکر کی وہ ذات ہے۔ سنو، اور ابو بکر کس طریقے سے جی رہے ہیں؟ ہمیشہ اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، سب سے پہلے صدقہ اپنے رب کو کر رہے ہیں، سب سے پہلے غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ اور اس ابو بکر کی محبت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ ابو بکر کے زندگی کے واقعات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ ابو بکر جن کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے رب کی عبادت کرے، وہ ہمیشہ غریبوں سے پیار کرے، وہ ہمیشہ صدقہ و خیرات سب سے پہلے کرے۔ اگر روزہ سب سے پہلے کوئی ہے تو وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ لیکن سنو، ابو بکر کے عشق رسول کے بارے میں حضرت ابو بکر کی شان یہ ہے کہ اگر وہ اپنی نظر سے کسی کو دیکھنا چاہے تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنا چاہے، اگر وہ کسی کو دیکھنا چاہے تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنا چاہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے بابا ابو بکر کی صدیق کی شان یہ ہے کہ اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے مبارک میں چھوڑ کر ابو بکر صدیق آتے تو آنے کے بعد جب اپنے گھر میں آتے تو ابو بکر بس سبحان اللہ، بیچ میں نہیں اٹھنا، گندی بات، محبت سے کہیے یا رسول اللہ جی۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ ابو بکر رسول سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر سب سے پہلے ابو بکر کسی کو دیکھنا چاہے تو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنا چاہے۔ جب ابو بکر اپنے آقا کو اپنے حجرے میں چھوڑ کے آتے، اپنے روم میں آتے تو ابو بکر بے چین ہو جاتے، ابو بکر پریشان ہو جاتے۔ اب ابو بکر کو نیند نہیں آ رہی ہے، اب ابو بکر پریشان ہے تو ابو بکر کیا کرتے؟ مصطفیٰ کے دہلیز پہ جا کر بیٹھ جاتے، کہتے سبحان اللہ، مصطفیٰ کے چوکھٹ پہ جا کر بیٹھ جاتے اور بیٹھ جانے کے بعد کبھی اپنے ہونٹوں سے مصطفیٰ کے چوکھٹ کو چوما کرتے، کہتے سبحان اللہ، کبھی اپنے آنکھوں سے مصطفیٰ کے چوکھٹ کو چوما کرتے، کبھی اپنے پیشانیوں سے مصطفیٰ کے چوکھٹ کو چوما کرتے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ روضہ مصطفیٰ کو چومنا شرک اور بدعت ہے، میں کہنا چاہتا ہوں یہ بات ہمیں کہیں اور سے نہیں ملی ہے، یہ ہمیں ابو بکر کے نسبت سے ملی ہے، جس کے بارے میں مفتی اعظم نے فرمایا کہ سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں جب عیسائی سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرت۔ بس میں بہت جلدی رخصت ہونے والا ہوں، دنیا سے نہیں، یہاں سے نیچے بیٹھوں گا، گھبرائیے گا نہیں، سن لے میری بات کو غور سے سن لے۔ تھوڑا تھوڑا ہسائش لے رہا ہوں کہ آپ کی طبیعت لگی رہے، ہے نا، لیکن جملہ جو دے رہا ہوں بہت قیمتی دے رہا ہوں، کلیجی پھاڑ کے تو نہیں دے سکتا، آواز سے نہ دے سکتا ہوں، تو جو دے رہا ہوں محبت سے قبول کرو اور کہو انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہہ دے آمین۔ میرے محترم سنو، حضرت ابو بکر مصطفیٰ کے چوکھٹ پہ پوری رات بیٹھے رہ جاتے، بے چین ہے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے، لیکن دروازہ کھٹکھٹا نہیں سکتے کیونکہ ابو بکر جانتے ہیں مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں۔ سنو کتنا پیار کرتے ابو بکر مصطفیٰ سے، کتنے رب سے محبت کرتے۔ ایک بار اذان ہو، سب سے پہلے مسجد میں ابو بکر کی ذات پہنچی ہوئی ہے۔ میرے محترم، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ اگر حجرہ انور سے باہر نکلتے تو وہ میرے مصطفیٰ ابو بکر سے پوچھتے کہ ابو بکر کیا بات ہے، میری چوکھٹ پہ بیٹھے ہو، کس چیز نے تمہیں یہاں کھینچ کر لائی ہے؟ تو ابو بکر کہتے یا رسول اللہ، آپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے میں بےتاب رہتا ہوں، اس لیے آپ کے چہرے کے دیکھنے کی محبت مجھے آپ کے چوکھٹ تک کھینچ کر لائی ہے۔
کتنا حسین وہ چہرہ ہے جس کے بارے میں حضرت پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں کہ مکھ چندر بدر شاشانیے متھے چمک دی لاد نورانیے کالی زلف نے آنکھ مستانیے مخمور آنکھی ہنمت بھریا اس صورت نو میں جانا تھا جانان کے جانے جہانا تھا سچ آکھا تے رب دی میں شانا تھا جس شان تو شانا سب بنیا کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ آنکھی کتے جائڑیا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. اور صاف لفظوں میں بتا دوں اعلیٰ حضرت کے ذریعے بتا دوں اگر میں بتاؤں گا تو بیدار ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ کہہ کے نعرہ لگا دیجئے گا. اعلیٰ حضرت کے ذریعے صاف لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ تمہارے نقش جہاں نہیں یہی پھول خال سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں. حضرت علامہ مولانا قاری آفتاب عالم صاحب قبلہ غیاثی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد ماشاءاللہ زندہ باد. بہت خوب. بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. آپ کو بالکل میں جوان ہونا دیکھنا چاہتا ہوں. مسلمان کی یہ شان نہیں کہ مسلمان تھک جائے, کبھی نہیں تھکتا. سنو, مسلمان کے ایمان کے اندر اگر حرارت آ جائے, ایمان والی حرارت, تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو ایک ہوتا ہے لیکن تنہا 100 پہ بھاری ہوتا ہے. شرط ہے کہ مسلمان ہو. ایسا ویسا مسلمان نہیں چوٹ چٹا. کہتا ہے کیا چرسی سے ہمارا پہچان ہے, کہتا ہے کہ بھنگی سے ہمارا پہچان ہے. اچھا بڑی پہچان والا ہے. اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی کے دروازے سے غریب آدمی گزرے گا تو امیر صاحب چودھری صاحب اس غریب کو دیکھنا نہیں چاہیں گے. سوچے گا کہ غریب ہمارے دروازے سے گزرے گا تو منحوسیت آ جائے گی. میرے محترم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کس بات کی گھمنڈ ہے تمہارے اندر, تکبر کس بات کی ہے. سنو, وہی چودھری صاحب کو اگر موت چپیٹ میں لے لے اور چودھری صاحب کی سانسیں بند ہو جائے اور وہی چودھری صاحب کو قبر میں دفنانے کے لیے لے جاؤ تو وہی غریب انسان اس کے قبر کے قریب جاتا ہے اور اسے مٹی دیتا ہے. مٹی دینے کے بعد مٹی والا ہاتھ اس کے قبر پہ جھاڑ دیتا ہے. اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ چودھری صاحب کے اندر کتنی طاقت ہے کہ کہو نکل کے غریب صاحب کو ڈانٹے. ڈانٹیے نہیں سکتا ہے. اب تو ساری ہکڑی نکل گئی. جس دن موت اپنے چپیٹ میں لے لے گی تو دنیا کا کتنوں بڑا رستم خان ہو یا کونو خان ہو, گردن مموڑ کے رکھ دے گی. نہ آہ کرے گا نہ او کرے گا, سانس بند کرے گا اور سیدھا قبر کے اندر چلا جائے گا. کچھ نہیں کر سکتا. سنو, کچھ نہیں کر سکتا. اب قبر کے اندر یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمارا پہچان بہت دور دور تک ہے, بہت دور دور تک ہے. دیکھو, مسلمان اکیلے میں خوب پھڑپھڑائے گا لیکن جہاں اس کے پولیس کے گاڑی کی سائرن سنائی دے گی ایک دم گھما گھم گھر میں گھس جائے گا. اب بچے سے کہے گا بتانا نہیں کہ ہم گھر میں ہیں. کتنا کمزور ہے, کہے گا نہیں بتانا نہیں. اب فرشتوں کو قبر میں بتاؤ کہ فلاں ڈی ایس پی سے میری پہچان ہے, مکھیا صاحب سے پہچان ہے, ابھی فون کریں گے چلے آئیں گے. میں بھی دیکھتا ہوں کون والا وائرس اور نیٹ ورک لے کے گیا, فون کر بولا. کچھ نہیں کر سکتا ہے. اب وہاں کوئی پہچان نہیں چلے گی, اب وہاں کسی کی سفارش نہیں چلے گی. اب اگر کچھ چلے گا تو تمہارے اعمال چلیں گے اور رسول اللہ کی سچی محبت چلے گی. تبھی تو کسی شاعر نے کہا کہ مقام مصطفیٰ سے ہے جہاں کو آشنا کرنا, مسلمانوں کا شیبہ ہے محمد سے وفا کرنا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. زندہ باد. اب قبر میں میرے تقریر کے عنوان میں ایک بات اور بھی آپ کو سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے لیکن نماز روزہ پڑھ لینے سے سارے اعمال کر لینے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اس میں ایک چیز ہے جو بہت قیمتی ہے اور اسے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ قیمتی کیا ہے؟ میرے آقا کی حدیث سنو. میرے آقا کیا فرماتے ہیں, ذرا محبت سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ. میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم
وحتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے ہیں دنیا میں عبادت سے بڑھ کے، ماں باپ سے بڑھ کے، مکان سے بڑھ کے، جائیداد سے بڑھ کے، ہر ایک چیز سے بڑھ کے جو آمنہ کے لال سے، محمد عربی سے پیار کرے گا، جنت میں جانے کا حقدار وہی ہوگا۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ اور جو قبر میں مصطفیٰ کی عظمت کو، مصطفیٰ کی غلامی کو لے کر جائے گا، تو ایک جملہ دیتا ہوں، مچل جاؤ گے دیوانوں، محبت سے کہہ دینا سبحان اللہ، مچل جانا اور کہہ دینا سبحان اللہ۔ میں نے یہ سارے نیک اعمال کرنے کے بعد دامن مصطفیٰ کو سجا کر اعلیٰ حضرت کے ذریعے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور اعلیٰ حضرت کہتے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور مائے اہل سنت، فیضان ماہ شعبان کانفرنس، قاری آفتاب عالم غیاثی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ اور کس قدر محبت کرتا ہے، اس قدر محبت کرتا ہے، بتاؤں آپ کو، کہتے سبحان اللہ، کہ کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اب مجھے بیٹھ جانا چاہیے، بس مکمل کر کے بات بیٹھتا ہوں، کیونکہ خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا ہارون شہداد چترویدی صاحب کی کی آمد ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت کی مکمل گفتگو آپ سنیں، ہے نہیں؟ انشاءاللہ تعالی میں پھر کبھی آؤں گا اور سناؤں گا۔ اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں کیسا بول رہا ہوں، آپ کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ میں پھر انشاءاللہ آؤں گا نا انشاءاللہ؟ ہاں، تو دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دے یا رسول اللہ۔ فقط اتنا سبب ہے امتاز بزم محشر کی کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو مصطفیٰ کی محبت میں، جو مصطفیٰ سے محبت کر کے اپنے دامن میں مصطفیٰ کی محبت کا داغ لے کے جاتے اس دنیا سے، 100 سال کے بعد بھی اس عاشق رسول کے قبر کو کھود کے دیکھا جائے تو نہ اس کے کفن پہ داغ ہوتے ہیں، نہ اس کے چہرے پہ ذرہ برابر کسی طرح کی کوئی کمی ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ابھی 5 منٹ پہلے کوئی محمد کے دیوانے کو سلا کر خوشبو لگا کر گیا ہے۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا